اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم منہاج السالکین اصلاح احوال اور روحانی تربیت و ترقی کا نصاب اب باب نمبر 5 ہے مرئی اور غیر مرئی گناہ۔ مرئی من نظر آ سکنے والے اور غیر مرئی من نظر نہ آ سکنے والے گناہ۔ ایپیسوڈ نمبر 23 گزشتہ باب میں توبہ کو دلوں کا علاج بیان کرتے ہوئے حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کشف المحجوب کے حوالے سے یہ تذکرہ کیا گیا تھا کہ کسی انسان کو اس وقت تک اپنے گناہوں کا فہم و ادراک نہیں ہو سکتا جب تک وہ تزکیہ نفس اور تصفیہ قلب کے ذریعے اپنے من کو تمام آلائشوں اور قدورتوں سے کلیتاً پاک نہ کر لے۔ اس کے اندر خود احتسابی اور من کی دنیا میں جھانک لینے کا ملکہ پیدا نہ ہو جائے، جس کے ذریعے وہ اس قابل ہو جائے کہ وہ اپنے گناہوں اور برے اعمال سے واقف ہو سکے۔ انسان سے سرزد ہونے والے گناہ ظاہری اور باطنی دو طرح کے ہوتے ہیں۔ ایسے گناہ جو عمداً اور ارادتاً کیے جائیں، انہیں اگر ظاہر نہ بھی کیا جائے تو وہ مادی ہونے کی وجہ سے نظر آ سکتے ہیں اور شرعی اعتبار سے قابل گرفت بھی ہیں۔ ان میں بدکاری، قتل، ڈاکہ، لوٹ مار، آتش زنی، زہر خورانی وغیرہ وغیرہ ہیں جو ظاہری اور مرئی گناہوں کی مثالیں ہیں۔ انہیں مادی طور پر ثابت کیا جا سکتا ہے۔ ان گناہوں کا مرتکب گناہوں کی سنگینی کے حوالے سے عدالتی طریقہ کار کے تحت اور عمومی نوعیت کے گناہوں پر اللہ تعالیٰ کے حضور اپنے گناہوں پر ندامت و شرمندگی اور سچی توبہ کے ذریعے معافی کا خواستگار بن کر بخشش کا اہل قرار پا سکتا ہے۔ اس کے برعکس کچھ گناہ ایسے بھی ہوتے ہیں جنہیں دیکھا نہیں جا سکتا اور ان کا مرتکب اپنے اوپر بدنیتی کا الزام کہہ کر ان گناہوں کے ارتکاب سے انکار بھی کر سکتا ہے۔ حسد، بغض، انتقام، کمینگی، تحقیر، دشمنی، دنیا پرستی، شہوت پرستی، لالچ اور حرص و ہوس وغیرہ وغیرہ ایسے گناہوں کی مثالیں ہیں۔ یہ انسان کے پوشیدہ گناہ ہیں جو غیر مرئی ہوتے ہیں، نظر نہ آ سکنے والے۔ ان گناہوں سے توبہ اور معافی کا طریقہ ایسے رفاعی سرگرمیوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے سے ممکن ہو سکتا ہے جو خالق کائنات اور قادر مطلق کی خوشنودی کا باعث ہوں، جس کی رحمت اپنے گناہ گار بندوں کو معاف کرنے کے بہانے تلاش کرتی ہے اور وہ اپنے گنہگار بندوں کو معاف فرما کر ان کے دلوں کو تمام بیماریوں سے پاک فرما دینے پر قادر ہے۔ مرئی گناہوں کا شمار کبائر میں ہوتا ہے، جبکہ غیر مرئی گناہ صغائر کہلاتے ہیں، جن کا مسلسل ارتکاب بسا اوقات انہیں کبائر کے درجے میں لا کھڑا کرتا ہے۔ ان دونوں قسم کے گناہوں کا قرآن و حدیث کی روشنی میں کامل فہم حاصل کرنے کی غرض سے اس باب میں ان کا تفصیلاً تذکرہ کیا گیا ہے تاکہ ان کے ارتکاب سے اپنی روح کے وقار کو مجروح اور پامال کرنے والا بندے خدا راہ حق کا سالک بنتے ہوئے اپنے گناہوں کا درست فہم حاصل کر کے اپنے رب کے حضور ندامت اور سچی توبہ کے ذریعے اپنی بخشش کا سامان کر سکے۔ ایک مرئی نظر آ سکنے والے گناہ۔ قرآن مجید میں بڑے گناہوں کو
کبائر کہا گیا ہے۔ یہ نافرمانی کے وہ کام ہے جنہیں کرنے سے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ فرمایا ہے کہ اگر مومنین بڑے گناہوں سے بچے رہیں گے تو وہ ان کے چھوٹے گناہوں کو نظر انداز فرما دے گا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما۔ اگر تم کبیرہ گناہوں سے جن سے تمہیں روکا گیا ہے بچتے رہو تو ہم تم سے تمہاری چھوٹی برائیاں مٹا دیں گے اور تمہیں عزت والی جگہ میں داخل فرما دیں گے۔ کبیرہ گناہوں کی تعداد کے حوالے سے اختلاف پایا جاتا ہے۔ بعض کے نزدیک کبیرہ گناہوں کی تعداد 7 ہے اور بعض کے مطابق 70 یا 700 بھی ہے۔ حضرت طاؤس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا گیا کہ کبیرہ گناہوں کی تعداد 7 ہے، لیکن حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ان کی تعداد 70 کے قریب ہے، 70۔ حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے کہا کہ کبیرہ گناہوں کی تعداد 7 ہے، لیکن حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ان کی تعداد 7 اور 700 کے درمیان میں ہے۔ کوئی گناہ معافی طلب کرتے رہنے سے بڑا نہیں ہو سکتا اور کوئی گناہ مستقلاً کیے جانے کے باعث چھوٹا نہیں رہ سکتا۔ ذیل میں قرآن و حدیث کی روشنی میں ان 70 کبیرہ گناہوں کی فہرست پیش کی جا رہی ہے جنہیں امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الکبائر میں درج فرمایا ہے۔ 1، کسی کو بھی اللہ تعالیٰ کا شریک ٹھہرانا۔ 2، قتل کرنا۔ 3، جادو ٹونے کرنا۔ 4، نماز نہ پڑھنا۔ 5، زکوٰۃ نہ دینا۔ 6، کسی شرعی عذر کے بغیر روزہ نہ رکھنا۔ 7، استطاعت رکھتے ہوئے بھی حج نہ کرنا۔ 8، والدین کی نافرمانی کرنا۔ 9، قطع رحمی۔ 10، زنا یا بدکاری۔ 11، لواطت۔ 12، سود کھانا۔ 13، کسی یتیم کا مال خرد برد کرنا اور اس سے برا سلوک۔ 14، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو جھٹلانا۔ 15، میدان جنگ سے بھاگنا۔ 16، کسی حکمران کا لوگوں کی درست رہنمائی نہ کرنا اور ان پر ظلم کرنا۔ 17، غرور و تکبر۔ 18، جھوٹی قسم کھانا۔ 19، شراب نوشی کرنا۔ 20، جوا کھیلنا۔ 21، پاک دامن عورت پر بدکاری کی تہمت لگانا۔ 22، مال غنیمت میں خرد برد کرنا۔ 23، چوری کرنا۔ 24، رہزنی۔ 25، جھوٹی گواہی دینا۔ 26، ظلم کرنا۔ 27، اضافی ٹیکس لینا۔ 28، حرام کھانا۔ 29، خودکشی۔ 30، عموماً جھوٹ بولنا۔ 31، انصاف نہ کرنا۔ 32، رشوت لینا۔ 33، عورتوں کا مردوں کی نقل کرنا اور اس کے برعکس بھی۔ 34، عورتوں کی دلالی کرنا۔ 35، کسی عورت کا صرف پہلے خامند کے پاس لوٹنے کی نیت سے نکاح کر لینا۔ 36، خود کو پیشاب کی قلیل سے قلیل مقدار سے بھی پاک نہ کرنا۔ 37، اپنے اچھے کاموں کی خود ہی تشہیر کرنا۔ اللہ اکبر۔ 38، دنیاوی فوائد کے لیے علم حاصل کرنا اور علم کو چھپانا۔
39 کسی کے اعتماد کو ٹھیس پہنچانا۔ 40 کسی پر احسان کر کے اسے جتلانا۔ 41 تقدیر کو نہ ماننا۔ 42 دوسروں کی نجی گفتگو پر کان دھرنا۔ 43 چغل خوری، دشمنی کو ہوا دینے کے لیے لگائی بجھائی کرنا۔ 44 دوسروں کو لعن طعن کرنا۔ 45 وعدہ پورا نہ کرنا۔ 46 نجومیوں یا دست سراسوں پر یقین رکھنا۔ 47 بیوی کی اپنے شوہر سے بغاوت یا خیانت کرنا۔ 48 تصویر بنانا پوجنے کے لیے۔ 49 سینہ کو بھی بینگ کرنا اور کپڑے پھاڑنا۔ 50 ناانصافی سے کام لینا۔ 51 کسی کمزور غلام، بیوی اور جانور کی کمزوری سے فائدہ اٹھانا۔ 52 ہمسایوں کو نقصان پہنچانا۔ 53 مسلمانوں کو نقصان پہنچانا اور انہیں بدنام کرنا۔ 54 اللہ تعالیٰ کے بندوں کو نقصان پہنچانا اور ان کی تحقیر کرنا۔ 55 تکبر کے اظہار کے طور پر کپڑے کے کنارے کا اپنے پیچھے گھسیٹنے کے لیے کھلا چھوڑنا۔ 56 مردوں کا ریشم اور سونا پہننا۔ 57 کسی غلام کا اپنے آقا سے فرار ہونا۔ 58 اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کا نام لے کر کوئی جانور ذبح کرنا۔ 59 یہ جانتے ہوئے بھی کہ یہ سچ نہیں کسی کو اپنا باپ بتانا۔ 60 بلا وجہ یا عادتاً جھگڑا کرنا۔ 61 فالتو پانی کو روکنا۔ 62 اشیاء یا سامان تجارت کو تولتے یا ناپتے وقت کمی کرنا۔ 63 اللہ تعالیٰ کے منصوبوں سے خود کو محفوظ سمجھنا۔ 64 سونے یا چاندی کے برتنوں کا استعمال کرنا۔ 65 باجماعت نماز کو چھوڑ کر کسی شرعی عذر کے بغیر اکیلے نماز ادا کرنا۔ 66 کسی زائد عذر کے بغیر جمعہ کی یا دیگر اجتماعی طور پر ادا کی جانے والی نمازیں باجماعت ادا نہ کرنا۔ 67 وصیت کو پورا نہ کرنا۔ وصیت کو پورا نہ کرنا۔ 68 دھوکہ دینا یا کوئی خفیہ سازش تیار کرنا۔ 69 مسلمانوں کی جاسوسی کرنا اور ان کی کمزوریوں کو ظاہر کرنا۔ 70 حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین میں سے کسی کی بھی توہین کرنا۔ ان میں سے بعض گناہوں کی تفصیلات درج ذیل ہے۔ پہلے شرک، اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات میں کسی کو شریک ٹھہرانا سب سے بڑا اور ناقابل معافی گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو انسان کے دیگر گناہ تو معاف کر دے گا، لیکن مشرک کو کسی طور پر بھی معاف نہیں کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور تم اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ مجید ارشاد ہوتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد افترى اثما عظیما۔ بے شک اللہ اس بات کو نہیں بخشتا کہ اس کے ساتھ شریک کیا جائے، اور اس سے کمتر جو گناہ بھی ہو جس کے لیے چاہتا ہے بخش دیتا ہے، اور جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا اس نے واقعتاً زبردست گناہ کا بہتان باندھا۔ ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا۔ بے شک اللہ اس بات کو معاف نہیں کرتا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے، اور جو گناہ اس سے نیچے ہیں جس کے لیے چاہے معاف فرما دیتا ہے، اور جو کوئی اللہ کے ساتھ شرک کرے وہ واقعی دور کی گمراہی میں بھٹک گیا۔ 4 حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو جو نصیحت کی
اس کو قرآن مجید میں اس طرح بیان کیا گیا ہے، وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ اور یاد کیجئے جب لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا اور وہ اسے نصیحت کر رہا تھا، اے میرے فرزند، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ احادیث مبارکہ میں بھی شرک کو سب سے بڑا گناہ قرار دیا گیا ہے، جیسا کہ حضرت عمرو بن شرجیل حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں، ایک آدمی نے عرض کیا، یا رسول اللہ کے نزدیک کون سا گناہ سب سے بڑا ہے؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ کہ تو کسی شے کو اللہ کا شریک بنائے حالانکہ اس نے تجھے پیدا کیا ہے۔ 2، اسی طرح حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کبیرہ گناہوں میں سے بڑے گناہ یہ ہیں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، کسی جان کو قتل کرنا، والدین کی نافرمانی کرنا اور جھوٹ بولنا، یا فرمایا کہ جھوٹی گواہی دینا۔ 3، ایک حدیث مبارک میں شرک کا شمار ہلاک کرنے والی چیزوں میں کیا گیا ہے، جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہلاک کرنے والی چیزوں یعنی اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانے اور جادو سے بچو۔